بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. یوٹیوب کے تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 35. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا طبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ اور ہارون کا ذکر کر رہے ہیں اور مختلف انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا کس قسم کے عذاب نازل فرمایا، اس کی ایک جھلک بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا. موسیٰ اور ہارون کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا، ہماری توحید سے جو ہے نا انکار کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور استکبار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. ہم نے مکمل طریقے سے ان کو ڈیمولش، بالکل تدمیر کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ اور مہلت میں سدھرتے نہیں اور لوگوں میں تعصب کی بنیاد پر فرقہ واریت اور جو ہے تعصب پھیلاتے ہیں اور مکر و فریب کا جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. یعنی بالکل ان کی کوئی ہستی باقی نہیں، ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا دنیا میں. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور قوم نوح جب ہمارے نبیوں کو، موسیٰ کو اور ہارون کو جو ہے نا جھٹلائی، اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور لوگوں کے سامنے ایک نشانی بنا دی، ان کے لیے مقام عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالمین کو اور کفار کو جو ہے ہم عذاب علیم، دردناک عذاب، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب دیا ہم نے ان کو. وعاد و ثمود، اور عاد و ثمود کا قصہ سنا رہے ہیں یہاں سے.
کیسے کیسے بڑے بڑے پتھروں کے گھر تھے ان کے، ایسے دکھتا تھا کہ آدمی بڑے سے بڑے زلزلے آنے کے بعد اس سے مس نہیں ہوتا وہاں وہ اس کے گھر ایسے بڑے پہاڑوں کے اندر جو ہے نا تراش کر جوف بنا کے تجویف بنا کے اس کے اندر کمرے بناتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم ساری زندگی رہیں گے اس کے اندر، جب ان کی جو عمر تھی وہ اس کی عمر کے برابر بھی نہیں رہے۔ وعاد و ثمود و اصحاب الرس، کنویں والے جس کے پاس کنواں تھا، بڑا کنواں مشہور تھا اس زمانے میں، رس، اصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا، اور عاد و ثمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ رس کے معنی کنویں کے ہیں، اس کی تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے کہا کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود جن کا سورہ بروج میں ذکر ہے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرن کے صحیح معنی ہے ہم زمانہ لوگ، ہم عصر لوگ، اصحاب القرنی یعنی ایک زمانے کے لوگ، ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں تو دوسری نسل دوسرا قرن کہلائے گا، 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، میرے تابعین کا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم یلونکم ثم یلینکم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد اختلافات، فساد، دین میں بدعت، خرافات، فتنے شروع ہو گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَاهُ تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، پتھروں کی بارش برسایا اللہ تعالیٰ، عاد و ثمود، یعنی دلائل کے ذریعے ہم نے حجت قائم کر دی۔ بستی سے قوم لوط اور قوم عاد مراد ہے، اور بری طرح بارش سے پتھروں کی بارش مراد ہے۔ اس بستی کو الٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان پر کنکر پتھروں کی بارش کی گئی، جیسا کہ سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام و فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں، جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے ہیں۔ تو اہل مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، دیکھو ان کا کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، اگر تم بھی کریں گے تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے اور آیات الہی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح رات کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔